بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ صاحب آپ کو پتہ ہے جٹ بھی ہیں اور میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب احمد بچر صاحب رکھ چکے ہیں، میجر سرور صاحب، دیگر تمام ہمارے ساتھی اور بھائی۔ میں صرف 2-3 باتیں کروں گا جی، بڑی آسان زبان کے اندر۔ زمیندار جب مرکزی مین فصل لگاتا ہے، وہ گنا ہو، وہ کپاس ہو، وہ گندم ہو، تو اس کا پورے سال کا انحصار اس فصل کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ پورا سال بجلی کا بل بیچارہ ادھار پہ چلتا ہے، وہ کھاد ادھار پہ اٹھاتا ہے، وہ بیج ادھار کے اوپر اٹھاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے، اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے، آپ نے یہ ظلم نہیں کیا، آپ نے زمینداروں کا قتل عام کیا ہے کہ زمیندار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کی کاشت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا۔ آپ نے اسے تباہ کر دیا۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لون کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے، آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹو کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5۔ آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتہ ہے، ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے، دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے، بے وقت کی بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے۔ آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی زمیندار، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا نا فی ایکڑ، تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے، اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے۔ انڈین آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں، وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی۔ کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی، ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے۔ آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے، اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں، 18-18 19 ہزار تک چلی گئی ہے۔ آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا، پاکستان کے ذمہ دار کا، جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ اور جیسا شیخ صاحب نے کہا، سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ آپ کا ذمہ دار اپنی انکم کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا شروع ہو گیا ہے۔ سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ طبقہ فکر، وہ طبقہ جس کے اوپر آپ کا انحصار تھا، وہ اب آپ کو رلائے گا، وہ خود رو رہا ہے۔ اور میں آخری بات عرض کر دوں، 2030 کے اندر پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان غذائی بحران کے ممالک میں ٹاپ 3 میں فال کرے گا۔ ہم تو 2030 بھی نہیں دیکھ رہے۔ یہ بے شرم حکمران، یہ بدبخت حکمران، یہ مزدور دشمن، کسان دشمن حکمران اگر 1 سال بھی اور آگے تو آپ کو 2026-27 میں فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی۔ آپ کے پاس اپنی غذائی اجناس اویلیبل نہیں ہوں گی جو آپ کی 25-26 کروڑ آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ کیا کریں گے؟ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا۔ $10 بلین قرضے آپ کے 76,000 ارب ڈالر کراس کر چکے ہوئے ہیں، اور کہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے، مائی اسپیشل اپریسیشن ٹو شیخ وقاص صاحب، جس طریقے سے انہوں نے کسان ونگ کے اوپر کام کیا ہے، جس طریقے سے ہمارے تمام لوگ باہر آئے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کو 2 وقت کا رزق پہنچانے کے لیے اور ان کی روٹی بچانے کے لیے ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور ان بدبخت حکمروں، میں آخری بات اس کو کروں گا، وزیر خزانہ کو، بس تیری عظمت نو سلام ہے بھائی، جس ڈٹھائی دے نال، جس جھوٹ بے شرمی دے نال، اور جس مہارت دے نال تو جھوٹ بولے ہے نا، یہ میرا خیال ہے اس قسم کا وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور دنیا میں کسی جگہ پر اویلیبل نہیں ہے۔
تو ہماری سر- اسپیشل کنڈونیشن ساڑھے اعلیٰ دن کوڑا ہے. ہاں کوڑا ہے, ڈھیر کوڑا ہے, کوڑا بھی کوئی نہیں ڈھیر کوڑا ہے. یعنی آپ وہ کچھ بیان کرتے گئے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب یہ تمام چیزیں تبدیل ہوں گی اور انشاءاللہ تبدیلی کی بنیاد ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو سر